امریکہ اور ایران کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گا جناب کہ امریکہ جو ہے اس کی مثال ایک باولے کتے کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مسلمانوں کا بالکل دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں. مسلمان اس کی نظر میں سارے مسلمان ہیں اور وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے. لہٰذا مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ہے مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تتر بتر ہوا ہے، نہ ان کی کوئی قیادت ہے. اللہ کرے کہ ان کی کوئی قیادت ان کو کوئی ملے اور یہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے. امریکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہوا ہے، اور جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ مسلمانوں کو کامرانی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک نہیں، ایران نے یہ بیان دیا کہ جو آپ نے ہمارے جنرل پر حملہ کیا اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے. تو امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ہم اسے دگنا جواب دیں گے. ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس 250 کھڑب کا جو اسلحہ خریدا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے خریدا ہوا. ہاں، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے پاس تو اسلحہ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی طاقت اور نصرت ہے. انشاءاللہ امریکہ سے بالکل ایران کو چاہیے کہ بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ جو امریکہ کے سے پیچھے ہٹتا ہے امریکہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. جو اس کے آگے ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو امریکہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا انشاءاللہ. اور اس کی زندہ مثال افغانستان میں موجود ہے. ایران نے اس کو بدلہ لینے کا اعلان کیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت اچھا کیا ہے اور اس کو بدلہ لینا چاہیے. اب بتانا چاہیے کہ مسلمان اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتے. اور یہ پہلے ان کو مسلمانوں کو جو دبے ہوئے ہیں نیچے، ان کے نیچے امریکن کے، اب ان کو اٹھنا چاہیے اور سب کو جو بھی مسلمان ہے وہ اس کا ساتھ دے، ایران کا ساتھ دے. ایران نے تو بدلہ لینے کا اعلان کر دیا. امریکہ نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم نے 250 کھڑب کا جو اسلحہ خریدا ہوا ہے وہ کسی کام کے لیے خریدا ہوا ہے. کس نے خریدا؟ سوری، ٹرمپ نے. تو ان کے پاس جو اسلحہ اسی نے بیچا ہوا ہے، وہ کس لیے بیچا ہے؟ انہوں نے کوئی شبرات اور شادی بیاہ پہ چلانے کے لیے لیا. یہ تو بغیرت ہیں، یہ بغیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں خود. یہ سارے عرب کیا، یہ دوسرے کیا، یہ تو اس کو تو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو امریکہ کی کیا ضرورت ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر دے. اور وہ تو کسی کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، کسی بھی مسلم ملک کی طرف نہیں دیکھے گا. اور یہ آہستہ آہستہ وہ جس طرح عراق کو اس نے مسمار کیا ہے، سارا خراب کر دیا، صدام کو، قذافی کو، لیبیا کو، اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ سب ملکوں کی طرف آ رہا ہے. اور یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ ان کا دوست ہے. وہ کسی کا دوست نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں یا کوئی بھی ہے نظارہ ہے، وہ کوئی کسی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. مسلم کا وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، ان کا وہ دوست نہیں ہو سکتے. اور یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ نکال دیں. یہ نشانہ آج نہیں تو کل یہ بھی بن جائیں گے. جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت بولڈ آدمی تھا، اور اس کی ہسٹری میں نے آج ہی پڑھی ہے کہ وہ انتہائی نائس اور شریف آدمی اور بہت ہی بہادر انسان تھا. لیکن وہ بینگ اے مسلم اس نے بہت کچھ کیا، اور اس نے امریکن کو مارا، بہت اچھا کیا ہے. ان کو اور مارنا چاہیے. ہمیں ایز اے مسلم کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بالکل ایران کا دینا چاہیے. کچھ بھی ہے وہ ہماری جو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہی کوئی اور ہے. وہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کو مانتے ہیں. اس وجہ سے اس کا ساتھ بھرپور دینا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے دینا چاہیے. جی بالکل، دیکھیں ان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی قاسم سلیمانی، جن کو امریکہ نے شہید کیا، اور بالکل اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے تاکہ امریکہ کو بھی سمجھ آئے کہ اگر وہ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو اپوزٹ اس کا ریئیکشن ہو. تاکہ وہ اب امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اپنا ان پہ رعب جما کے رکھے. لیکن ایران نے کبھی بھی اس سے پہلے بھی کبھی نہیں اس نے امریکہ کو یہ کرنے دیا کہ وہ آگے چڑھائی کر دے اور آگے سے وہ دیکھتے رہے. انہوں نے پورا رسپانس دیا اور ان کو دینا چاہیے. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے 250 کھڑب صرف اسلحے کے لیے خرچ کیا ہے، اور وہ جو اسلحے کے لیے خرچ کیا ہے وہ ہم نے جنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے ریئیکشن کیا ہم اسے بھرپور ریئیکشن دیں. نہیں بالکل، دیکھیں نا، یہ کوئی بات نہیں. اگر انہوں نے اسلحہ خریدا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی دوسری کی کنٹری میں گھس کے اس کا استعمال کریں اور ایسے کریں کہ مطلب ان کا آپ جنرل مار دیں. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے نا ان کا. یہاں تو آپ اوپنلی ایک جنگ کا اعلان کریں، دونوں سائڈ سے پراپر جنگ ہو، لیکن کسی کے گھر میں گھس کے اور ان کا جنرل مار دینا یہ بھی کوئی طریقہ تو نہیں تھا نا. تو جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
نو ڈاؤٹ ایک اتنی عظیم شخصیت اس حوالے سے کہ انہوں نے اگر تو اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں تو داعش کو، امریکہ کو، جو کہ ان کا فرض تھا اور انہوں نے وہ اچھی طرح سے ادا کیا ہے، اور داعش کو انہوں نے بھگایا ہے ادھر سے، امریکن جدھر جدھر وہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے انہوں نے بھگایا، اور وہ ایک عظیم شخصیت تھی، نو ڈاؤٹ۔ ایران اور امریکہ کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سے امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے ہمارے پاس کلمہ، شہادت کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلمے کی طاقت ہے، انشاءاللہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے پورا جو ہے اس کے ساتھ ہیں، ہم اپنے کلمے گو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، آپ ایرانیوں کے ساتھ ہیں؟ بالکل ساتھ ہیں جی، ہمارے کلمے گو ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے یہاں سے جو کچھ ہمارے سے یہاں سے بھی جو کچھ ہو سکا وہ بھی ہم کریں گے۔ ٹھیک، ایران نے کہا کہ ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے، تو امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے 250 کھرب کا جو اسلحہ خریدا ہوا ہے وہ کسی کام کے لیے خریدا ہوا ہے۔ اس نے کچھ بھی خریدا ہے وہ ہمارے کلمے سے بڑا نہیں ہے، ہمارے انشاءاللہ ہمارے جذبات سے بڑا نہیں ہو سکے، کہ 250 کھرب کا کیا وہ 1 کروڑ کھرب کا بھی لے تو ہمارے جذبات سے انشاءاللہ بڑھ کے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم انشاءاللہ اللہ کے ہماری جیت ہے، ہماری فتح ہوگی۔ یہ مسلمان میں پورا حق ہے کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے، اور یہ امریکہ وسطی مشرق میں بہت حالات خراب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ آخری مدت ہے، یہ آگے اپنا پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے سارے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور یہ یہودی ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے، تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، ہم مسلمانوں کو اب ایک ہونا چاہیے۔ میں ترکی کو سلام کرتا ہوں اور قطر کے بادشاہ کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے قطر کے بادشاہ نے جو ایران کا وزٹ کیا ہے، اور عراق کے صدر کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے قاسم سلمانی کے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اب میں عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اب کھڑے ہو جاؤ اور ایران کے ساتھ رہو، یہودی کبھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ قمر باجوہ، سبحان اللہ، میں قمر باجوہ کو بھی سلام کرتا ہوں، اور عمران خان صاحب ایک ہو جاؤ، اور میں اپنی پاکستانی پارلیمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اب سب ایک ہو جاؤ اور اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جنرل سلیمانی جو ہے، قاسم سلیمانی ایک بہت اچھا شخص تھا، اور ایک وہ اسلام کے لیے کام کر رہا تھا، اور قاسم سلمانی جیسا بندہ ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں۔ جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، قاسم سلمانی ایک بہت اچھا جنرل تھا اور ایک کمانڈو کی طرح بھی تھا، اس نے اپنی عوام کا بہت ساتھ دیا ہے۔ ایسے ہمارے قمر باجوہ کو ہماری عوام کا ساتھ دینا چاہیے، اور قاسم سلمانی کو ہم ساری زندگی سلام بھی دیتے رہیں گے۔ ٹھیک، امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے 250 کھرب کا جو اسلحہ خریدا ہوا ہے وہ ہم نے کسی کام کے لیے خریدا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اسلحہ کون سے کام کے لیے؟ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے خریدا اور اسلام کو مارنے کے لیے خریدا۔ یہودی کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا کبھی بھی۔ وہ اسلحہ اسلام کے خلاف استعمال کرے گا۔ وہ ایران کو پورا حق ہے اپنی سیفٹی کرنا اور اپنی سیکورٹی بڑھانا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام ایران کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، امریکہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی ملک کے میں جا کے کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک تک رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ نے آگے افغانستان میں، عراق میں ہر جگہ پہ پنگے لیے ہیں جی، پر امریکہ کو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہمیں مسلم کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ایران کے ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو وہ جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شخصیت کے بارے میں میں نے کون سا سے ملاقات کی ہے، مطلب کوئی بھی فوج کا جنرل ہے تو ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، جیسے ہمارے باجوہ صاحب ہیں ہمارے لیے اہم ہے، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے لیے وہ اہم ہوتا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اس سے جنگی حالات بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایران کو بدلہ لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان، پورا اسلام ان کے ساتھ ہے۔ سر ایسے ہے کہ جی امریکہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہی کی ہے،
عراق کے دوران بھی اس نے سازش کر کے عراق کو تباہ کیا، اب ایران کو وہ سازش کر کے تباہ کر رہا ہے، اور یہ امریکہ نے غلط کیا ہے جو کچھ کیا ہے نا، اور مسلمانوں کو اور ایران کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ جواب دیے بغیر مسلمانوں کی سالمیت خطرے میں ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کو جواب دیا جائے، کچھ نہ کچھ بدلہ لیا جائے ان سے، تب ہی کو معاملات سیدھے ہوں گے، ادروائز تو امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ امریکہ نے بیان دیا اگر آپ نے جوابی حملہ کیا تو ہم نے 250 کھرب کا جو اسلحہ خریدا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ہے، اس نے وہ کہنا ہے، جب اس میں اترنا ہے تو پھر کس چیز سے ڈرنا؟ وہ تو کر ہی رہا ہے، پہلے بھی کرتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھا جب جنرل کو مارا ہے تو کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی، اس نے تو انڈر گراؤنڈ ہی اس کو مارا ہے نا، تو وہ تو کرتا ہی رہتا ہے، وہ تو کرے گا، آپ کو دھمکی بھی دے گا، لیکن اس کا جواب دینا میرے خیال میں لازمی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ امریکہ کو دنیا کی بڑی طاقت ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا امن خراب کر کے امریکہ کو کچھ نہیں ملے گا، امریکہ اپنی پوزیشن خراب کر رہا ہے۔ یہ جو جس طرح انہوں نے جنرل کو مارا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایران نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو امریکہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے 250 کھرب کا جو اسلحہ خریدا ہوا ہے وہ کسی کام کے لیے خریدا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تو فضول سی بات ہے، نہ ایران جنگ کے کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ امریکہ اتنی بڑی وہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو جنگ حادثہ ہوتا ہے یا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صورتحال پر خود ہی کنٹرول کرے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ حق کوئی ایران کے ساتھ یا امریکہ کے؟ حق نہ ایران کے ساتھ ہے نہ امریکہ کے ساتھ ہے، حق تو حق کے ساتھ ہے۔ جو حق پہ ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، خواہ وہ آپ کا دشمن ہو۔ میجر جنرل اسد غفور DGSPR انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ہم اپنی پاک سرزمین کو کسی بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، اچھی بات ہے، اپنے ملک کا دفاع تو کرنا چاہیے نا، تو اسی لیے فوج کا کام ملک کا دفاع ہی ہے نا، اس میں کوئی ایسا کوئی بیان تو نہیں ہے، کوئی انوکھا بیان تو نہیں ہے، اس نے اپنے ڈپٹی کی ہے، اچھا بیان ہے، میں اس کو سراہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر پاکستان پہ کوئی ایسا وقت آیا تو انشاءاللہ پاکستان صرف پاکستان کی فوج ہی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام بھی پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ بھارت کے آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں، ہم آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنے آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد میں بعد میں آؤں گا۔ میں کل پرسوں جو واقعہ ہوا تھا، جو ایران کا چیف کمانڈر تھا، مجھے انتہائی افسوس ہے۔ ہمارے جو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، شاید مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا، جب صدام حسین وہ عراق میں اس کو مارا ہوئے تھا نا، تو لوگوں نے بڑے بنگڑے ڈالے تھے اس پاسے، ایران میں بڑے بنگڑے ڈالے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ہوا ہے نا، اب ادھر عراق میں بنگڑے ڈال رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں، دونوں مسلمان ہیں نا، ادھر بھی مرے ادھر بھی مرے، اب دونوں مرے ہیں نا، یہ ہم تو ایک دوسرے کے اوپر بنگڑے ڈال رہے تھے، اب جو ہے نا وہ یہود اور نصارہ اور اسرائیل وغیرہ نا، وہ دونوں کے اوپر بنگڑے ڈال رہے ہیں۔ سٹیپ لینا چاہیے، یہ چاہے یہ OEC ہو یا G7 ہو، جو بھی ہو۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ OEC خاموش ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ یہ G7 میں عمران خان نہیں گیا نا، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کو جانا چاہیے تھا۔ مجھے بڑا مایوس کر دیا اس چیز نے، مگر ہم جب یہاں پہ ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں کہ ہم لیٹی ہوئی ہیں، ہم کیا کریں، تو وہ ادھر سے پھر جو ہے نا تھوڑا سا ذہن چینج ہو جاتا ہے کہ کیا بندہ کرے تو کیا کریں۔ اب ماحول یہ ہے کہ وہاں پہ وہ مارا گیا ہے اور بنگڑے وہاں پہ یہود نصارہ ڈال رہے ہیں۔ اب ہمیں فون کروا رہے ہیں، پومپیو نے جو فون کیا نا، وہ پتہ کیوں فون کیا؟ 18-19 سال پہلے جو ہے نا بش نے فون کیا تھا مشرف کو، جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی نا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہی حالات پھر یہاں پہ پیدا ہو جائیں گے، کہ اس نے فون کروا دیا کہ ہمیں جو ہے نا اڈے دے دو۔ جب ان کو اڈے دے دیے تو پاکستان میں جو ہے نا وہی دھماکے وغیرہ چالو ہو گئے ہیں۔ مشرف سے پہلے کبھی اپنے دھماکوں کا نام سنا تھا؟ کبھی آپ کو یاد ہے کہ ابھی دھماکوں ہوئے کوئی بندہ مرا ہے؟ جب سے مشرف حکومت آئی تھی، جب بش نے فون کیا تھا، اس کے بعد یہ دھماکے چالو ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے نا کوئی خودکش چیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یقین کریں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خودکش کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ کہ خودکش ہوتے ہیں، یہ پلانٹر ہوتے ہیں وغیرہ۔ اب جو یہ مودی ہمیں دھمکی دے رہے نا، مودی نے دراصل مسلمانوں کو پڑھا نہیں ہے۔ مسلمان موت سے تو نہیں ڈرتا نا، مسلمان
اگر وہ کہہ رہے شہید ہو گئے سو بسم اللہ، ہم پیدا شہید ہونے کے لیے ہیں، اگر ہم جو ہے نا زندہ بچ گئے تو ہم غازی کہلائیں گے. تو مودی دھمکی کی اس نے پڑھا نہیں ہے دراصل، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آپس میں جو ہے نا وہاں پہ نظر کو سمجھ جائے. ابھی جو ہر جگہ پہ میرے خیال سے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، سر شاکی کے پروگرام میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، وہ کہہ رہے کوئی 100 ریاستوں میں جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے، ٹرین رکی ہوئی ہے، جہاز جو ہے نا اس کے ایئرپورٹ وغیرہ رکی ہوئی ہیں، تو کافی وہاں پہ گمبھیر مسائل ہیں. اب وہ ان کو توجہ ہٹانے کے لیے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کے وجہ سے خواب ہوتے ہیں کہ میں حملہ کروں، کچھ نہیں کر، حملہ کر دیا نا، آپ نے دیکھیا 27 تاریخ کو کیا ہوا تھا، ابھی دوبارہ دیکھ لیں. اس ٹائم پہ جو ہے نا ان کو ہم نے معاف کیا تھا، اس بار انشاءاللہ ان کو معافی نہیں ملے گی، نہ ان کو کوئی چوری کی جگہ ملے گی. شکریہ.